ججوں نے بھی فیصلہ دے دیا غازی ممتاز حسین قادری کے لیے. میں نے کہا ادھر بابا جی کا جنازہ دیکھو, ادھر ممتاز حسین قادری کا جنازہ دیکھو. 60 لاکھ کا مجمع کہاں سے آ گیا؟ اور میں نے کہا ذرا بتائیے نا, ذرا کور چشم نہ بنیے. وہ جس صدر نے دستخط کیے تھے ذرا اپنی ڈکشنری میں کھنگال کر بتائیے نا, اس کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ تھے؟ نہیں سمجھ آئی. دور کی کوڑی لے آیا ہوں, بڑی دور کی بات میں نے کی ہے. میں نے کہا بابا جی کی نماز جنازہ میں بھی دیکھو, غازی ممتاز حسین قادری کی نماز جنازہ میں بھی دیکھو, اور ادھر جس صدر نے دستخط کیے تھے اس کی نماز جنازہ میں بھی دیکھو. یہ جنازے بتا دیتے ہیں کہ جو وفادار ہیں ان کی نماز جنازہ کیسی ہوتی ہے, جو غدار ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ کیسی ہوتی ہے. اپنے اجنبی تو اجنبی رہ گئے, اپنے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کیسے پڑھے, قبر میں تو ہم بھی نہیں, ہم نے بھی جانا ہے. اگر سرکار نے پوچھ لیا میرے غدار کی نماز جنازہ پڑھی تھی, میں نے کہا تم چھپا چھپا کے پڑھتے ہو اور ہم دکھا دکھا کے پڑھتے ہیں. گھنٹوں تک بابے کا جنازہ نکلا. اور بھائی لاہور کی سڑکوں نے وہ منظر بھی دیکھا, سمجھ نہیں آتی تھی یہ مجمع آیا کہاں سے ہے. میں نے کہا مدینے والے سے جو وفادار ہو جائے پھر مدینے والے اسے اتنی عظمتوں سے نوازتے غازی اسلام ملک ممتاز حسین شہید قادری رحمت اللہ علیہ کے بابا کو جب پتہ چلا نا کہ میرے بیٹے کو پھانسی کے لیے فیصلہ کر دیا گیا, میں نے کہا بتاؤ نا ایسا باپ بھی کوئی ہوتا ہے. تو کہنے لگے مجھے مبارک دو, مجھے مبارک دو. مٹھائیاں لی. کہا بھائی آپ کے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. کہا یہ تو تمہیں نظر آیا کہ پھانسی پہ چڑھایا جائے گا, لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کس کے نام پہ چڑھایا جائے گا, کس کے نام پہ چڑھایا جائے گا. اور پھر غازی صاحب نے اپنے اس بچے کو بھی وصیت کی, فرمایا بیٹا میں تو جا رہا ہوں, لیکن اگر زندگی میں پھر موقع ملے ان کی ناموس پہ, ان کی عزت پہ, ان کی حرمت پہ اگر قربان ہونے کا, تو پھر اپنے باپ کا یہ انداز زندگی سامنے رکھنا, قربان ہو جانا, لیکن سرکار کی ناموس پہ حملہ کرنے والے کے دانت کھٹے کر دینا. میں نے کہا وہ جو محافظ بن کے آیا تھا رسول اللہ نے اسی کے ذریعے اتنے بڑے فرعون کو زمین پہ گروا کے بتا دیا. یہ مت سمجھنا کہ ہماری طاقت و قوت کی دسترس سے تم باہر ہو, ہم جب چاہیں جس سے چاہیں غلامی کا کام کروا سکتے ہیں. تو میری بات ختم. وہ جب گدا آیا نا حضور کی بارگاہ میں, تو میرے حضور علیہ السلام نے اس گدے سے فرمایا مسمک تیرا نام کیا ہے؟ اب میں نے کہا یہ بھی بتائیے نا, ذرا ناراض بھی نہ ہوئیے گا, اس گدے کو عربی گرامر کس نے سکھائی, اس کو عربی زبان کس نے سکھائی؟ ہم تو پڑھتے رہے, صرف نحو پڑھتے رہے, بڑی مشکل سے اجرا ہوا, تعلیلات پڑھی, صرف پڑھی, نحو پڑھی ہے, لیکن بڑی مشکل ہے. اور 8 سال پڑھنے کے بعد بڑی مشکل سے جا کر کچھ تھوڑی بہت عبارت سمجھ آئی. اور یہاں ایک گدھا حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور سے باتیں کر رہا ہے. کہا بس وہ ایک نگاہ کرم نے کمال کر دیا, جو صرف نحو تم سالوں میں نہ سیکھ سکے. وہ گدھا جب حضور کے سامنے آیا تو عربی زبان میں بات کرنے لگا. کہا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی نگاہ رحمت کا کمال ہے, یہ حضور کی نگاہ رحمت کا کمال ہے. میرے حضور نے فرمایا مسمک تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے. حضور نے فرمایا تیرے باپ کا نام کہا شہاب ہے, کہاں رہتا ہے, تیرا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہا اخرج اللہ من نسل جد 60 حمارا, میرے دادے کی نسل میں سے اللہ نے 60 گدھے پیدا کیے. لا یرکبہ الا نبی, ان کی پشت پر نبیوں کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہوگا. حضور وہ 59 گدھے بھی دنیا سے چلے گئے, اور انبیاء میں سے سارے نبی بھی دنیا سے چلے گئے, ان میں سے 60واں میں بھی آخری, اور انبیاء کی بارات میں آخری دولہ بھی آپ ہیں. اب ذرا کرم فرمائیں نا. میرے حضور نے فرمایا اچھا ہم تمہیں قبول کرتے ہیں, لیکن یہ بتاؤ رہتے کہاں ہو؟ کہا میں یہودی کی ملکیت میں ہوں, لیکن یا رسول اللہ میں گدھا ضرور ہوں, بے ضمیر نہیں ہوں, بے غیرت نہیں ہوں. میرے حضور نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے, جب وہ میری پشت پہ چڑھنے لگتا ہے نا, میں 2 لتیاں مار کے گرا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں گدھا ضرور ہوں, لیکن میری پشت پہ تو بیٹھے ایسا نہیں ہو سکتا. پھر وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے, جب وہ کھانا
جب چارہ نہیں دیتا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، جب وہ کوڑے مارتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے حضور فرمانے لگے انت یافور، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔ آپ جائیں نا ادھر، حضرت خورشید ملت رحمت اللہ علیہ آپ جب بیان کیا کرتے تو کہتے حضرت یافور۔ میں نے کہا 8 سال کے بعد آپ کو کہا گیا حضرت، اور ادھر گدھا حضور کی بارگاہ میں آیا اسے کہا گیا حضرت۔ میں نے کہا سوچیں حضور کی محفل میں آنے کا انداز کیا ہے۔ اگر ایک گدھا حضور کے لیے اتنا وفادار ہے تو پھر امتی کو، کلمہ پڑھنے والے کو اپنے رسول کا کتنا وفادار ہونا چاہیے۔